الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، فقیر مدینہ پلیٹ فارم سے آج ہم ایک عظیم مشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمامی ناظرین کو اس مشن کا حصہ بننا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے۔ حضرات گرامی، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں کہ ہم انہیں دینی تعلیم بھی دیں، ہم انہیں قرآن عزیز بھی پڑھنا سکھائیں، ہم ان کو قرآن عزیز پڑھنے کے لیے کسی اچھے معلم کے پاس بھیجیں۔ اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں، ہماری عوام کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ قرآن عزیز بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور صرف سکھانا ہی نہیں بلکہ صحیح طریقے سے پڑھنا سکھانا ہے۔ آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم قرآن عزیز تو پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح نہیں پڑھتے۔ ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب وہ 10 نیکیاں ملیں گی کیسے؟ جب قرآن عزیز کو صحیح پڑھا جائے گا تو۔ اگر قرآن عزیز کو صحیح ہی نہیں پڑھنا تو پھر 10 نیکیاں کاہے کی؟ الٹا آپ گناہ کمائیں گے 10 نیکیاں ملنے کی بجائے۔ وہ اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو قرآن عزیز کے معنی و مفہوم غلط بیان کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کی جو مراد ہے اس مراد کو غلط بیان کرتے ہیں، اور جو قرآن عزیز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، جو قرآن عزیز کو اچھے لب و لہجے میں نہیں پڑھتے، وہ بھی اس حدیث پاک کا مصداق ہیں۔ اب قرآن عزیز کو صحیح کیسے پڑھا جائے گا؟ وہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، جب قرآن عزیز تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر ہی آپ قرآن عزیز صحیح معنوں میں پڑھ سکیں گے، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور طریقہ اپنائیں، وہ اپنانے سے آپ قرآن عزیز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تجوید یہ ایک ایسا فن ہے کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ ہم دیگر علوم تو سیکھ لیتے ہیں، ہم دنیاوی علوم میں بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا پروفیسر یہ وہ بن جاتے ہیں، لیکن قرآن عزیز صحیح طریقے سے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ہم کاہے کہ مسلمان ہوئے کہ ہمیں قرآن پاک ہی نہیں پڑھنا آتا؟ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو قرآن عزیز تو کم از کم صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہونا، قرآن عزیز تو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ اب قرآن عزیز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز
ایپیسوڈز کی صورت میں ہم تجوید کا کورس آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے. جو احباب اس میں شامل ہونا چاہتا ہو تو اس کو لازماً چاہیے کہ وہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو غور بغور سنے اور اپنا قرآن عزیز درست کرے. قرآن عزیز کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھا کریں. اللہ رب العزت قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے. پھر آگے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ مومن ہیں، یہی لوگ مومن ہے. اب قرآن عزیز کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی انشاءاللہ اسکرین پر چلے گا، اور جس نے پرسنلی رابطہ کرنا ہو تو وہ پرسنلی رابطہ کر سکتا ہے. ہم اسے پرسنلی کلاس بھی دینے کو تیار ہیں، ورنہ آپ جو ہے قسط بار جس طرح ویڈیوز آتی جائیں گی آپ نے ویڈیوز سن کر اور کسی چیز کی اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کر کے پوچھ لینا ہے. خدا را قرآن عزیز کو بہترین پڑھنا سیکھیں. آج کل ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم بزرگ جو حضرات ہیں ہمارے مرد و عورت، بزرگ نہ بھی صحیح ہوں، اگر تھوڑی زیادہ عمر ہو جائے تو انہیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ اب ہم جا کے کسی سے سیکھیں. تو برے بھائی آج کل تو انتہائی جدید دور آ چکا ہے، ہر چیز آن لائن سسٹم ہے. ہم بھی آپ کو آن لائن سسٹم دے رہے ہیں. اگر آپ نے ہماری ویڈیوز میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتا تو آپ آن لائن رابطہ کریں اور ہم سے بھرپور کلاسز لیں اور قرآن عزیز کو پڑھنا سیکھیں اچھے طریقے سے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. ہم انشاءاللہ العزیز یہ چھوڑ دیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ہمیں لوگ کیا کہیں گے کہ آپ پڑھنا سیکھ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. اس باتوں کو چھوڑیں، بس آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آپ قرآن عزیز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، تب ہی آپ قرآن عزیز کے فیض و برکات حاصل کر سکیں گے، اس کے علاوہ نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے. یہ عربی زبان میں قرآن عزیز، عربی زبان جو ہے یہ بڑی سلیس زبان ہے. اس میں اگر زبر کی زیر ہو جائے، اگر سین کی جگہ سا پڑھ دیا جائے، سا کی جگہ سین پڑھ دیا جائے، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا جائے، حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. کہ اتنا قرآن عزیز تو درست کر لیں جس سے آپ کی نماز بہتر ہو سکے. اتنا قرآن عزیز تو آپ کو آنا چاہیے کہ جس سے آپ کی نماز بہتر ہو جائے. آج کل اللہ معاف کرے ہمارے ائمہ مساجد جو ہیں ان کی بھی قرات اللہ معاف کرے ایسی ہوتی ہے، بسا اوقات نماز لٹانا بھی پڑ جاتی ہے. میں ان ائمہ کرام سے بھی گزارش کروں گا، پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ بھی آن لائن رابطہ کریں اور آن لائن اتنا سیکھ لیں جس سے آپ کی اپنی نماز بھی صحیح ہو سکے اور آپ اپنے مقتدیوں کی نمازیں بھی صحیح کروا سکے. ظاہر سی بات ہے اب آپ کسی کلاس میں جا کے تو بیٹھیں گے نہیں، آپ ایک منصب پر فائز ہیں، آپ کو امامت کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے، آپ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھانی ہوتی ہے جی. تو مصلی رسول کا خیال کریں اور اتنا قرآن عزیز کم از کم سیکھ لیں جس سے آپ کی اپنی نماز اور مقتدیوں کی نماز صحیح ہو سکے. میں تمامی حضرات سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے لازماً شیئر کرنا ہے، ضرور شیئر کرنا ہے اور اس مشن کا حصہ آپ نے بننا ہے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی اچھی فرما دے گا اور آخرت بھی اچھی فرما دے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تجوید کا تعارف پیش کریں گے. تجوید کہتے کسے ہیں، اس فن میں کس کس سے بحث کی جاتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. اسی طرح ہم چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ جو پہلی ویڈیو سے لے کے آخری ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، میں امید کرتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ قرآن عزیز کو بہترین پڑھنا سیکھ جائے گا. اللہ رب العزت آپ کا، آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہے اور آپ کو قرآن عزیز جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.